ذرا تصور کریں کہ کوئی ایک انتہائی جدید بجلی کی تیزی سے دوڑنے والی الیکٹرک گاڑی خریدتا ہے۔ مطلب اسے لگتا ہے کہ وہ ٹیکنالوجی کے ایک شاہکار میں بیٹھا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اپنی اس شاندار گاڑی میں ہر وقت ایک بالغ انسان کا اضافی وزن اٹھا کر گھوم رہا ہے۔ بالکل، اور یہ کوئی پوشیدہ مسافر نہیں ہے، بلکہ خالص تانبے کے تاروں کا کوئی 60 کلوگرام وزنی اور انتہائی الجھا ہوا جال ہے جو گاڑی کے فرش، دروازوں اور چھت میں چھپا ہوتا ہے۔ یعنی سوچنے کی بات ہے، 60 کلو کا اضافی وزن، اور یہ محض وزن کا مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ ہاں بالکل نہیں، یہ ایک ایسا بوجھ ہے جو اس جدید الیکٹرک گاڑی کی بیٹری کو مطلب مسلسل نچوڑ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، وہ توانائی جو گاڑی کو مزید 50 کلومیٹر تک لے جا سکتی تھی، وہ تو صرف ان تاروں کا بوجھ کھینچنے میں ہی ضائع ہو رہی ہے۔ صحیح، تو یہی وہ پوشیدہ دنیا ہے جس پر آج ہم اپنے اس گہرے مطالعے میں بات کر رہے ہیں، کیونکہ جدید گاڑیاں اب صرف پہیوں پر چلنے والی مشینیں نہیں رہیں، وہ چلتے پھرتے سپر کمپیوٹر بن چکی ہیں۔ ہم وائرنگ ہارنس کہتے ہیں، وہ اتنا بھاری اور پیچیدہ ہو چکا ہے کہ وہ خود انجینئرنگ کا سب سے بڑا درد سر بن گیا ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم اگست 2025 میں IEEE ایکسیس نامی جرنل میں شائع ہونے والے ایک انتہائی اہم ریسرچ پیپر کو دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ پیپر واقعی بہت کمال کا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح مصنوعی ذہانت یعنی AI اس پورے طبی ڈھانچے کو سرے سے تبدیل کر رہی ہے۔ بالکل، اور اس نشست کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم جانیں کہ AI یہ سب کر کیسے رہی ہے، کیونکہ عام طور پر ہم AI کو صرف سافٹ ویئر کی حد تک سوچتے ہیں۔ ہاں، یہی تو اس مقالے کی سب سے خاص بات ہے۔ یہ صرف کوڈ یا سافٹ ویئر کی بات نہیں کر رہا، بلکہ یہ بتا رہا ہے کہ کیسے AI خالص ہارڈ ویئر کی دنیا میں داخل ہو کر دھات، تانبے اور پلاسٹک کے اس جال کو سلجھا رہی ہے۔ ارے واہ! مقالے کا اصل مقصد یہ جاننا ہے کہ گاڑی کے اندر موجود ان طویل تاروں کو کس طرح ایک ایسی منطق کے تحت کم کیا جائے جس سے مینوفیکچرنگ کا وقت بھی بچے، وزن بھی کم ہو اور مجموعی لاگت بھی گر جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم AI کے اس جادو کو سمجھیں، مجھے لگتا ہے اس مسئلے کی جڑ تک جانا ضروری ہے۔ مطلب وہ کون سی بات ہے جس نے موجودہ نظام کو اس حد تک ناکام بنا دیا؟ اگر ہم پرانے طریقے کی بات کریں تو روایتی طور پر یہ وائرنگ انسان خود ڈیزائن کرتے آئے ہیں، ہے نا؟ جی، اور میں بتاتی ہوں کہ یہ کتنا تھکا دینے والا عمل ہے۔ تاریخی طور پر انجینئرز کمپیوٹر ایڈڈ ڈیزائن یعنی CAD ٹولز پر بیٹھ کر مینول طریقے سے خود فیصلہ کرتے تھے کہ کون سی تار کہاں سے گزرے گی۔ اور اس میں تو بہت وقت لگتا ہوگا۔ بہت زیادہ، مطلب اس میں ہفتوں بلکہ بسا اوقات مہینوں لگ جاتے ہیں۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہ پرانا طریقہ کار ہے جسے ہم ڈومین بیسڈ وائرنگ کہتے ہیں۔ ڈومین بیسڈ یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ گاڑی کا ہر فنکشن اپنے حساب سے تاریں مانگتا ہے۔ اب دیکھیں، ایک جدید آٹونومس گاڑی میں لگ بھگ 150 کے قریب چھوٹے بڑے الیکٹرانک کنٹرول یونٹس یعنی ECUs لگے ہوتے ہیں۔ 150؟ اچھا، ہاں۔ تو پرانے طریقے میں ہوتا یہ ہے کہ اگر پچھلے بمپر میں کوئی سینسر لگا ہے تو اس کی تار پورے کیبن سے ہوتی ہوئی آگے ڈیش بورڈ کے نیچے لگے مین کمپیوٹر تک جائے گی۔ اچھا، ایک منٹ، اس کو ذرا عام فہم بناتے ہیں۔ اگر ہم اسے کسی عمارت کی مثال سے سمجھیں تو یہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے ایک بہت بڑا گھر بنایا، لیکن اس میں کسی بھی کمرے یا منزل پر کوئی چھوٹا سب پینل یا بریکر باکس نہیں لگایا۔ بالکل صحیح تشبیہ دے رہے ہیں آپ۔ مطلب آپ کے گھر میں 100 بلب، 50 پنکھے اور درجنوں سوئچ ہیں، اور آپ ہر ایک چیز سے ایک الگ تار نکال کر سیدھا گھر کے باہر لگے مرکزی میٹر تک لے جا رہے ہیں۔ تو ایک بلب کی تار بھی پورے گھر کا سفر طے کر رہی ہے۔ اس سے تو دیواروں کے اندر تاروں کا ایک ایسا گچھا بن جائے گا جس سے بعد میں کوئی الیکٹریشین سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آٹو موبائل انڈسٹری بالکل اسی مقام پر کھڑی تھی۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ایک جدید ہائی اینڈ گاڑی کے اندر ان تاروں کی کل لمبائی 5 کلومیٹر تک پہنچ چکی ہے۔ 5 کلومیٹر ایک گاڑی کے اندر؟ یہ تو پاگل پن ہے۔ ہاں، اور جب انجینئرز ان تاروں کو دستی طور پر ڈیزائن کرتے ہیں تو وہ انسانی حدود کی وجہ سے لاگت کے لحاظ سے بمشکل 50% مؤثر نظام ہی بنا پاتے ہیں۔ اور جب آپ اس میں سیلف ڈرائیونگ کے اتنے سارے سینسرز ڈال دیتے ہیں تو یہ پرانا طریقہ بالکل دم توڑ دیتا ہے۔ گاڑی میں جگہ ہی اتنی نہیں ہوتی کہ آپ مزید تاریں ٹھونس سکیں۔ تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ہجوم کو آخر کیسے کم کیا جائے؟
مقالے میں ایک بنیادی تبدیلی کا ذکر ہے جسے انہوں نے زونل آرکیٹیکچر کہا ہے۔ میں جتنا سمجھاؤں یہ اس پرانے ڈومین بیسڈ طریقے کی بالکل ضد ہے، لیکن یہ کام کیسے کرتا ہے؟ میں سمجھاتی ہوں۔ زونل آرکیٹیکچر کا پورا تصور پرزوں کے کام کو نظر انداز کر کے ان کی جگہ پر توجہ دینے کا نام ہے۔ یعنی فزیکل لوکیشن کے حساب سے؟ بالکل، یہ نظام دیکھتا ہے کہ گاڑی کے ایک مخصوص حصے یا زون میں کون کون سے پرزے موجود ہیں۔ مثلاً اگلی دائیں جانب کے پہیے کے آس پاس بریک کا سینسر بھی ہے، ہیڈ لائٹ بھی ہے اور رڈار بھی ہے۔ اور پرانے طریقے میں ان سب کی تاریں الگ الگ مرکزی دماغ تک جاری تھیں۔ بالکل، جبکہ زونل طریقے میں ان سب کو ان کے محلے کے اعتبار سے ایک ہی مقامی مرکز یعنی زونل کنٹرولر سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ پھر وہ کنٹرولر ایک موٹی تار کے ذریعے مرکزی کمپیوٹر سے بات کرتا ہے۔ زبردست! اچھا، یہاں مجھے ایک چیز پر شدید حیرت ہوئی جب میں یہ پیپر دیکھ رہا تھا۔ محققین نے اس بات کا تعین کرنے کے لیے ایک خاص اے آئی الگوریدم کے مینز کلسٹرنگ کا استعمال کیا۔ انہوں نے کمپیوٹر پر 1 سے لے کر 14 مختلف زونز کے ماڈلز کا تجربہ کیا۔ ہاں، جس میں انہوں نے 417 پرزوں کا ایک انتہائی بھاری منظرنامہ بھی جانچا۔ ہاں وہی، اور پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ بالکل 12 زونز کا ڈیزائن سب سے بہترین ہے۔ تو ذرا رکیں، یہ 12 کا ہندسہ کہاں سے آ گیا؟ مطلب اگر چیزوں کو زونز میں ہی بانٹنا ہے تو گاڑی کے 4 پہیے سیدھا 4 بڑے زون بنا دیں، یا پھر وزن بالکل ہی کم کرنا ہے تو ہر چھوٹے حصے کا ایک الگ زون بنا دیں، 50 زون بنا لیں۔ یہ 12 ہی کیوں؟ یہ واقعی بہت اہم نقطہ ہے، اور دراصل اس ریسرچ کی سب سے بڑی ریاضیاتی کامیابی بھی یہی ہے۔ دیکھیں، اگر آپ صرف 4 زون بناتے ہیں تو ایک زون کا رقبہ بہت بڑا ہو جائے گا، ہے نا؟ ہاں بالکل۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس زون کے اندر موجود پرزوں سے لے کر اس کے زونل کنٹرولر تک جانے والی تاریں لمبی ہو جائیں گی۔ اس سے اندرونی تاروں کی کل لمبائی اور وزن خطرناک حد تک بڑھ جائے گا۔ اچھا، تو یہ مسئلہ ہے۔ اور اگر ہم 50 زون بنا دیں تو ظاہر ہے اندر کی تاریں تو بہت چھوٹی ہو جائیں گی، کیونکہ ہر پرزے کے بالکل پاس ہی اس کا کنٹرولر لگا ہوگا۔ کنٹرولرز کو آپس میں جوڑنے کے لیے اور پھر ان سب کو گاڑی کے مرکزی کمپیوٹر تک جوڑنے کے لیے جو بیرونی تاریں یا ٹرنک لائنز بچھانی پڑیں گی نا، ان کا وزن بے قابو ہو جائے گا۔ سمجھ گیا۔ تو اے آئی نے مختلف ریاضیاتی جانچ کر کے، جنہیں وہ ایلبو میتھڈ اور سلوہٹ سکور کہتے ہیں، یہ ثابت کیا کہ 12 زونز وہ واحد متوازن نقطہ ہے، یعنی 12 زونز پر آ کر زون کے اندر کی تاروں کی لمبائی اور زونز کو آپس میں جوڑنے والی بھاری تاروں کے وزن کا تناسب بالکل کم ترین سطح پر آ جاتا ہے۔ یعنی 12 پر آ کر پڑے برابر ہو جاتے ہیں۔ خیر، پرزوں کی گروپ بندی تو سمجھ آ گئی، لیکن یہ تو مسئلے کا صرف پہلا قدم ہے۔ پرزے تو اپنی جگہ لگے ہیں، اصل عذاب تو ان کے درمیان تار گزارنے کا راستہ تلاش کرنا ہے نا؟ جی بالکل۔ مطلب گاڑی کا اندرونی ڈھانچہ تو کوئی خالی ڈبہ یا میدان تو ہے نہیں کہ آپ نے بس اسکیل رکھا اور ایک سیدھی لکیر کھینچ دی۔ اس میں تو سیٹیں ہیں، میکینیکل پرزے ہیں، اور سب سے بڑھ کر وہ جگہ ہیں جہاں سے تار گزر ہی نہیں سکتی۔ اور آپ کو پتہ ہے، پچھلی زیادہ تر ریسرچز اسی مقام پر آ کر فیل ہو جاتی تھیں۔ وہ کمپیوٹر پہ ماڈل بناتی تھیں جس میں تاریں ہوا میں تیرتی ہوئی سیدھے راستے سے گزر رہی ہوتی تھیں، جو کہ حقیقت میں تو ممکن ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ جب وہ ماڈل فیکٹری جاتا تھا تو وہ ناکارہ ہوتا تھا۔ اس مقالے کی سب سے بڑی جدت ہی یہی ہے کہ اس نے ڈائگنوسٹک اور طبعی رکاوٹوں، یعنی جنہیں انہوں نے ریسٹرکٹڈ زونز کہا ہے، ان کو اپنے حساب کتاب کا حصہ بنایا۔ ممنوعہ مقامات یا ریسٹرکٹڈ زونز سے مراد وہ جگہیں جہاں تار کا جانا خطرے سے خالی نہیں؟ جی، مثال کے طور پر گاڑی کا انجن یا ایگزاسٹ سسٹم، جہاں درجہ حرارت سینکڑوں ڈگری تک پہنچ جاتا ہے۔ کوئی بھی تار وہاں سے گزرے گی تو ظاہر ہے پگھل جائے گی۔ صحیح۔ اس کے علاوہ کرمپل زونز، یعنی گاڑی کے وہ مخصوص حصے جو کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں جان بوجھ کر پچکنے کے لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ مسافروں کو جھٹکا نہ لگے۔ اگر آپ تار وہاں سے گزار دیں گے تو معمولی سے حادثے میں بھی تار کٹ جائے گی اور گاڑی کا سسٹم بند ہو جائے گا۔ تو پھر اے آئی اس بھول بھلائیوں میں سے راستہ کیسے نکالتی ہے؟ مطلب اگر ہم اس سے ایک عام انسان کے تجربے سے جوڑیں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے جیسے ہماری نیویگیشن ایپس کام کرتی ہیں۔ ہاں بالکل۔
مطلب جب ہم سڑک پر جا رہے ہوتے ہیں اور ایپ دیکھتی ہے کہ آگے ٹریفک جام ہے یا سڑک بند ہے تو وہ فوری طور پر آس پاس کی گلیوں کا حساب لگاتی ہے اور ہمیں ایک ایسا متبادل راستہ دکھاتی ہے جو شاید تھوڑا لمبا ہو لیکن ہمیں منزل تک بے حفاظت پہنچا دے گا۔ یہ تشبیہ اس معاملے پر 100% فٹ بیٹھتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ گاڑی کے اندر وہ ٹریفک جام 1000 ڈگری گرم جلتا ہوا انجن یا کوئی تیز دھار دھاتی حصہ ہو سکتا ہے۔ واقعی؟ اس کام کے لیے اے آئی A* الگوریدم جیسی چیزیں استعمال کرتا ہے اور وہ گاڑی کے پورے ڈھانچے کو ایک 3D نقشے میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اسے وہ ڈائنامک گرڈ کہتے ہیں۔ ڈائنامک گرڈ، اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ نقشہ ہر جگہ ایک جیسا نہیں رہتا، وہ ضرورت کے حساب سے بدلتا ہے؟ بالکل، دیکھیے، جہاں پرزے بہت قریب قریب ہے یا جہاں سے تار گزارنے کی جگہ بہت تنگ ہے، وہاں اے آئی اپنے نقشے کی ریزولوشن کو بڑھا دیتا ہے، یعنی گریڈ باریک کر دیتا ہے تاکہ وہ باریکی سے دیکھ سکے۔ ہاں، وہ انتہائی باریکی سے ملی میٹر کے حساب سے جگہ کا جائزہ لیتا ہے تاکہ تار بنا کسی رکاوٹ کے گزر سکے، اور گاڑی کے جن حصوں میں کھلی جگہ ہوتی ہے جیسے دروازوں کے اندر کا کچھ حصہ، وہاں وہ گرڈ کو بڑا کر دیتا ہے۔ تو اس سے سسٹم کی سپیڈ بھی تیز رہتی ہوگی؟ بالکل، اس طرح اے آئی اپنی پروسیسنگ پاور بچاتی ہے اور تیزی سے فیصلہ کرتی ہے۔ کوئی انسان اتنی تیزی سے ہزاروں راستوں کا حساب نہیں لگا سکتا۔ کمال ہے۔ لیکن ایک اور پہلو جو میرے ذہن میں آ رہا ہے وہ تاروں کی نوعیت کا ہے۔ تار تو تار ہوتی ہے لیکن ان کے اندر سے جو چیز گزر رہی ہے وہ مختلف ہے۔ جی، صحیح کہہ رہے ہیں۔ مطلب کچھ تاریں سیدھا بیٹری سے کرنٹ لے کر آ رہی ہوتی ہیں جیسے FLRY کیبلز جو یقیناً موٹی اور بھاری ہوں گی، اور کچھ تاریں صرف کمپیوٹر سے ڈیٹا لے کر جا رہی ہوں گی جو انٹرنیٹ کیبلز کی طرح پتلی ہوں گی۔ تو کیا یہ سسٹم اس بات کی تفریق بھی کرتا ہے؟ جی، یہ اے آئی ماڈل کی ایک اور زبردست ہے۔ وہ صرف راستہ نہیں دیکھتا بلکہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس راستے سے گزارنا کیا ہے، بجلی یا ڈاٹا۔ اچھا، یہ نظام خود بخود ہر زون کی کرنٹ کی ضرورت کا حساب لگاتا ہے۔ وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اس زون میں کتنی بجلی چاہیے اور پھر بالکل اسی حساب سے تار کی موٹائی کا انتخاب کرتا ہے۔ وہ ہر جگہ ایک ہی سائز کی موٹی تار لگا کر وزن نہیں بڑھاتا۔ اور ڈیٹا کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ کیونکہ اگر ہم خود مختار گاڑیوں کی بات کر رہے ہیں جو خود بریک لگاتی ہیں اور سٹیئرنگ موڑتی ہیں، تو ان میں ڈیٹا کی ترسیل تو زندگی اور موت کا مسئلہ ہے نا۔ اگر تار میں کوئی خرابی آ جائے تو کیا ہوگا؟ اسی خطرے سے نمٹنے کے لیے مقالے میں ڈیٹا کی تاروں کے لیے ایک خاص ترتیب بتائی گئی ہے جسے رنگ ٹوپولوجی کہتے ہیں۔ رنگ ٹوپولوجی یعنی کوئی انگوٹھی کی طرح کا دائرہ؟ بالکل، اس کا آسان مطلب یہ ہے کہ تمام 12 زونز کو تاروں کے ذریعے ایک گول دائرے یا رنگ کی شکل میں ایک دوسرے سے جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ دراصل ایک حفاظتی جال ہے۔ تو اگر بیچ میں سے تار کٹ جائے تب بھی ڈیٹا پہنچتا رہے گا؟ جی بالکل، اگر گاڑی کسی چیز سے ٹکرا جائے اور بیچ میں سے ایک تار کٹ بھی جائے تو ڈیٹا کا بہاؤ نہیں رکتا۔ سگنل فوراً اپنا راستہ بدلتا ہے اور دائرے کے دوسرے رخ سے گھوم کر منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی زبردست حفاظتی فیچر ہے۔ لیکن ان تمام زونز، تاروں اور ڈیٹا کا آخر کوئی تو مرکز ہوگا نا؟ گاڑی کا مرکزی دماغ جسے ہم ہائی پرفارمنس کمپیوٹر یا HPC کہتے ہیں، یہ سسٹم اسے کہاں رکھنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ تاریں کم سے کم لگیں؟ اس کے لیے وہ ریاضی کی ایک اور تکنیک استعمال کرتے ہیں جسے میڈائٹ بیسڈ سلیکشن کہتے ہیں۔ یہ کیا کرتی ہے؟ اے آئی ان تمام 12 زونز کی لوکیشن کو دیکھتی ہے اور گاڑی کے ڈھانچے کے اندر ایک ایسا بالکل درمیانی نقطہ تلاش کرتی ہے جہاں سے ان تمام زونز کا مجموعہ فاصلہ سب سے کم ہو۔ اچھا، جیسے کسی شہر میں کوئی مرکزی اسپتال بنانا ہو تو اسے ایسی جگہ رکھیں گے جہاں سے ہر محلے کا فاصلہ کم ہو؟ بالکل وہی لاجک ہے۔ جب مرکزی دماغ بالکل صحیح جگہ پر ہوگا تو ہر طرف جانے والی تاروں کی لمبائی خود بخود اپنی کم ترین سطح پر آ جائے گی۔ اچھا، اس ساری گفتگو کو سن کر ذہن میں اب ایک ہی سوال آتا ہے کہ اس تمام پیچیدہ حساب کتاب اور اتنے سارے الگوریدمز کا آخر میں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ کیا اس سے واقعی کوئی طبعی یا معاشی فائدہ ہوتا ہے؟
اعداد و شمار اس قدر حیران کن ہے کہ وہ اس پوری انڈسٹری کا رخ بدل سکتے ہیں۔ جس 12 زون کے ہائی ایپلیکیشن ماڈل کا ہم نے ذکر کیا، جس میں 417 پرزے تھے، اس نئے اے آئی نظام کی بدولت تاروں کی کل لمبائی سمٹ کر صرف 241 میٹر رہ گئی۔ 241 میٹر؟ ذرا سوچئے، جو لمبائی پہلے کلومیٹرز میں پھیلی ہوئی تھی وہ اب چند 100 میٹرز میں آ گئی ہے۔ اور اس کا مجموعی وزن صرف 22.9 کلو گرام رہ گیا، یعنی سیدھا پرانے ماڈل کے مقابلے میں بے پناہ کمی۔ تقریباً 5 کلو وزن تو ویسے ہی غائب ہو گیا۔ اور یہ وہ وزن ہے جو اب گاڑی کی بیٹری کو کھینچنا نہیں پڑے گا، جسے رینج بھی بڑھے گی۔ لیکن اس سب کا معاشی فائدہ کیا ہے؟ کارساز کمپنیاں تو پیسے بچانے کے چکر میں ہوتی ہیں۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اگر ہم صرف تاروں کے وزن میں کمی کی بات کریں تو اس 5 کلو وزن کم ہونے کا مطلب صرف تانبے کی مد میں فی گاڑی 7.5 یورو کی بچت ہے۔ 7.5 یورو، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ اس میں ڈیزائن کرنے کے وقت کی بچت شامل کرتے ہیں، جو کئی ہفتوں کا کام 1 ہفتے سے بھی کم پر آ گیا ہے، اور پھر فیکٹری میں مزدوروں کی اسمبلی کا وقت ملاتے ہیں، تو ایک گاڑی پر کل ملا کر 150 یورو کی بچت ہوتی ہے۔ ارے واہ! ایک عام آدمی کو شاید 150 یورو بڑی رقم نہ لگے، لیکن الیکٹرک گاڑیوں کی مارکیٹ میں جہاں ایک پیسے پر مقابلہ ہے، یہ بہت بڑا مارجن ہے۔ اگر ایک کمپنی سالانہ 1 لاکھ گاڑیاں بناتی ہے تو یہ بچت 1.5 کروڑ یعنی 15 ملین یورو تک پہنچاتی ہے۔ بالکل، اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اس بچت کے لیے ہم نے کوئی نیا مٹیریل یا جادوئی تار نہیں بنائی۔ تار وہی ہے، ہم نے صرف اے آئی کا استعمال کر کے اس کو بچھانے کا طریقہ بدلا ہے۔ یہ واقعی چونکا دینے والا پہلو ہے۔ ہم اکثر سافٹ ویئر کو ہارڈ ویئر سے الگ سمجھتے ہیں، لیکن یہاں صرف سافٹ ویئر کی بہتر پروگرامنگ نے ایک بڑی فزیکل ہارڈ ویئر پروڈکٹ کی لاگت اور وزن کو یکسر بدل دیا ہے۔ اس نے تاروں کے اس اندھے جال کو ایک انتہائی منظم، سستے اور ہلکے وزن کے اعصابی نظام میں تبدیل کر دیا ہے۔ جی، اور یہ نظام مستقبل کی سواریوں کے لیے بہت ضروری ہے، ورنہ وہ اپنے ہی تاروں کے بوجھ تلے دب کر ناکام ہو جاتی۔ تو اس معلوماتی اور گہرے مطالعے کے اختتام پر سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور سوچنے پر مجبور کرنے والا خیال چھوڑے جاتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھا کہ کس طرح اے آئی نے ایک گاڑی کے محدود ڈھانچے میں، جہاں درجہ حرارت اور جگہ کی تنگی کی رکاوٹیں بھی تھیں، وہاں سے ایک انتہائی سستا اور منظم راستہ نکال لیا۔ تو سوچئے، اگر مصنوعی ذہانت ایک بند ڈبے کے اندر اس قدر درستگی سے رکاوٹوں اور ہجوم کو سلجھا سکتی ہے، تو کیا اسی ٹیکنالوجی اور منطق کو استعمال کرتے ہوئے ہم مستقبل میں اپنے پرانے گنجان آباد شہروں کے ٹریفک سسٹمز کو سلجھا سکتے ہیں، یا پھر بجلی کے خستہ حال گریڈز اور اونچی عمارتوں کے پیچیدہ پلمبنگ نظام کو بھی نئے سرے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو تحقیق کے نئے دروازے کھولتا ہے۔